ایران اور امریکہ کے بیچ نہ صرف جنگ پوری شدت کے ساتھ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے، بلکہ تمام حالات ایک بار پھر سے وہیں واپس آ چکے ہیں کہ جہاں پر 8 سے لگ بھگ 4 مہینے پہلے ہوا کرتے تھے۔ بس فرق اتنا ہے کہ 8 سے لگ بھگ 4 مہینے پہلے 28 فروری کے دن جب امریکہ نے اس جنگ کو شروع کیا تھا تو اس وقت امریکہ کا جو گول تھا وہ ایران کے اندر رجیم کو چینج کرنا تھا، یا کم سے کم ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو پوری طریقے سے ختم کرنا تھا۔ دوسری طرف اس وقت ایران کا گول اس جنگ کے اندر صرف اور صرف اتنا تھا کہ وہ اس بڑی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا اور اپنے وجود کو ہر حال میں باقی رکھے گا۔ مگر اب کہ جب جولائی کے مہینے میں سید علی خامنائی کے فیونرل کے بعد یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہوئی ہے، تو جہاں ایک طرف امریکہ کا اس جنگ کا گول صرف اور صرف اتنا رہ گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اسٹریٹ آف ہارموز کو ایران کے ہاتھوں سے چھڑا کر رہے گا، تو وہیں دوسری طرف ایران کا بھی گول بدل کر یہ ہو چکا ہے کہ وہ تمام درد کو سہے گا، ہر مصیبت کو اٹھائے گا، مگر اپنے ہاتھوں سے اس اسٹریٹ آف ہارموز کو نہیں نکلنے دے گا۔ ایک اور غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ جب 28 فروری کے بعد سے یہ جنگ شروع کی گئی تھی تو اس وقت ایران کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے ان حملوں کو امریکہ اور اسرائیل دونوں طاقتیں مل کر رہی تھیں، مگر اب جب یہ دوبارہ سے جنگ شروع ہوئی ہے تو اس بار ایران کے اوپر یہ حملے صرف اور صرف امریکہ کی طرف سے ہی کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل اندر ہی اندر بھلے ہی جس طرح کی بھی مدد کرتا ہو مگر کھلے طور پر ابھی تک اس جنگ سے دور کھڑا ہوا ہے۔ امریکہ اکیلے ہی ایران کے الگ الگ علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے، بدلے میں ایران بھی گلف کنٹریز کے اندر موجود امریکہ کے ہی جو ٹھکانے ہیں ان پر میسائل اور ڈرون اسٹرائکس کر رہا ہے۔ امریکہ نے اس بار یہ جو دوبارہ سے جنگ شروع کی ہے اس میں خاص طور سے ایران کا جو ساؤتھ کا ایریا ہے، جو سمندر سے لگا ہوا ایریا ہے، اس کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ جو پورا 1800 کلومیٹر کا لگ بھگ ساحلی علاقہ ہے، مطلب سمندر سے لگا ہوا علاقہ، اس میں چابہار سے لے کر بو شہر تک لگ بھگ سارے کے سارے شہر، سارے کے سارے آئی لینڈز ہی لگاتار امریکہ کے حملوں کی زد میں ہیں۔ معاملہ بالکل سمپل ہے، ان تمام خاص علاقوں پر لگاتار بمباری کر کے امریکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ایران یہاں پر کمزور ہو جائے اور پھر یہاں پر کمزور ہونے کی وجہ سے وہ پاس ہی میں موجود جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو کنٹرول نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ نارتھ کے ایریے میں بھی تہران شہر کے پاس ہی میں موجود کوہ کلنگ کے اندر بنی ہوئی سرنگیں، اس کے علاوہ انڈر گراؤنڈ جو کارخانہ ہے وہ امریکہ کا اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ کوہ کلنگ کے بارے میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آلریڈی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر اس پہاڑ کے آس پاس میں کوئی بھی ایکٹیویٹی دکھی تو فوراً ہی یہاں پر خطرناک لیول کی اسٹرائکس کی جائیں گی۔ گرینائٹ پتھر سے بنے ہوئے اس پہاڑ کے اندر سرنگیں بنا کر ایران نے جو فیکٹری قائم کی ہے، اس فیکٹری کے اندر نیوکلیئر پروگرام کے اندر جو سینٹریفیوجز مشینیں استعمال ہوتی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ ویسے تو خود امریکہ کا بھی ابھی یہی دعویٰ ہے کہ کوہ کلنگ کے آس پاس میں کوئی بھی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہیں، مگر ساتھ ہی امریکہ نے اس کو اپنا ویلڈ ٹارگٹ بھی بتا دیا ہے کیونکہ یہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ 28 فروری کے بعد سے جب جنگ کا پہلا مرحلہ شروع ہوا تھا تو اس پورے پیریڈ میں وقت وقت پر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کے جو برجز ہیں یا پھر جو بجلی کے کارخانے ہیں ان کو نشانہ بنائے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ وہی دھمکیاں ایک بار پھر سے دہرائی جانے لگی ہیں، کیونکہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران اگر اگلے ہفتے تک ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا تو ان تمام ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ پچھلی بار کیونکہ ایران کے خلاف ان تمام حملوں میں امریکہ کے ساتھ اسرائیل بھی شامل تھا، اسی لیے پھر بعد میں امریکہ اور اسرائیل کے حد سے زیادہ پریشر کے باوجود بھی اس علاقے کا کوئی بھی مسلم دیش ایران کے خلاف اس جنگ میں اترنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا، کیونکہ کوئی بھی مسلم دیش چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے گٹھبندھن کا، ایک ایسے گروپ کا حصہ نہیں بن سکتا تھا کہ جس میں اسرائیل بھی شامل ہو اور اوپر سے پھر اس گروپ کا جو ٹارگٹ ہو، جس کے خلاف اس گروپ کو حملے کرنے ہوں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک مسلم دیش ہو۔ مگر کیونکہ اس بار اسرائیل کو جان بوجھ کر ان تمام چیزوں سے دور رکھا گیا ہے اور پھر اس کا اثر دکھنے بھی لگا ہے، وہ اثر یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر اب ایک نیا فرنٹ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ فرنٹ ہے سعودی عربیہ اور یمن کے اندر موجود انصار اللہ کا، وہی انصار اللہ کے جن کو ہوتی بھی کہا جاتا ہے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی طرف سے شروع کیے گئے اس فرنٹ کو، اس جنگ کو امریکہ کی پوری طریقے سے سرپرستی حاصل ہے، کیونکہ خود امریکن میڈیا کے دوارا ہی یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ 13 جولائی کو یمن کے ہوتیوں والے
علاقے میں جو حملے ہوئے تھے، جو دراصل ایئرپورٹ پر حملے ہوئے تھے، اور جن حملوں سے ہی سعودی عربیہ اور حوثیوں کے بیچ ایک نئے فرنٹ کے کھلنے کا آغاز ہوا تھا، تو ان حملوں سے پہلے سعودی عربیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں، مطلب کہ محمد بن سلمان، انہوں نے امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی تھی۔ انہوں نے یمن کے حوثیوں کے ٹھکانے پر سعودی عربیہ کے حملوں کے منصوبے کے بارے میں بتایا، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف ہری جھنڈی دی بلکہ اپنی سپورٹ کا بھی پورا یقین دلایا، اور اس بات چیت کے ٹھیک 3 دن کے بعد ہی یمن کے حوثیوں کے علاقے پر حملے شروع ہو گئے۔ سعودی عربیہ کی طرف سے یمن کے صنعا کے اوپر یہ حملے اس وقت کیے گئے تھے کہ جب حوثیوں کی لیڈرشپ سید علی خامنئی کے فیونرل کو اٹینڈ کر کے ایران سے یمن کی طرف واپس آ رہی تھی۔ ان حملوں سے پہلے جہاں ایک طرف سعودی عربیہ نے امریکہ میں بات کی تھی، تو وہیں دوسری طرف حوثیوں کی ان لیڈرشپ کو بھی یہ میسج بھیجا تھا کہ وہ ایران کے کسی بھی پلین سے یمن واپس آنے کی ہمت نہ کریں، مگر حوثیوں کی لیڈرشپ نے اس میسج کو پوری طریقے سے نظر انداز کیا اور ایران کی ہی جو مہان ایئر لائن ہے اس کے پلین سے یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ ایران کا یہ پلین جب حوثی لیڈرشپ کو لے کر آ رہا تھا اور بالکل لینڈ کرنے والا تھا، تبھی سعودی عربیہ، یا پھر یہ کہیے کہ سعودی عربیہ کی سپورٹ والی جو حکومت ہے، انہوں نے اس ایئرپورٹ پر اسٹرائکس کر دی، لہٰذا ایران کا یہ پلین وہاں پر تو پھر لینڈنگ نہ کر سکا، مگر ہاں حوثیوں کے ہی علاقے کے ایک دوسرے الحدیدہ ایئرپورٹ پر اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد میں حوثیوں نے بھی جوابی کارروائی کے طور پر سعودی عربیہ کے ابہا ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، اور پھر ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی کہ اس ایئرپورٹ پر اس وقت تک حملے جاری رہیں گے کہ جب تک صنعا کے ایئرپورٹ کی ناکہ بندی ختم نہیں کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر یہ جو حملے کیے تھے، ان کی وجہ سے وہ جنگ بندی بھی ختم ہو گئی کہ جو پچھلے لگ بھگ 4 سال سے ان آفیشیلی ان دونوں ہی طاقتوں کے بیچ میں قائم تھی، اور اب ایک بار پھر سے اس مڈل ایسٹ کے اندر ایک بڑی اور نئی جنگ کا خطرہ منڈرانے لگا ہے کہ جو مڈل ایسٹ آلریڈی ایک بڑی جنگ کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ اوپر سے یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ حوثی لوگ یمن کے اس خاص علاقے کو کنٹرول کرتے ہیں کہ جو خاص علاقہ ریڈ سی سے ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حوثی لوگ جب بھی چاہیں بڑے ہی آسانی کے ساتھ سمندر کے ایک اور اہم چیک پوائنٹ کے جس کو باب المندب کہا جاتا ہے اس کو بند کر سکتے ہیں۔ حوثی لوگ نہ صرف پہلے بھی یہ کر چکے ہیں بلکہ اس بار بھی سگنل دے رہے ہیں کہ اگر حالات بگڑے تو وہ فوراً ہی اس اسٹریٹ کو بھی بند کر دیں گے، جس سے پھر ہوگا یہ کہ دنیا کی وہ اکنامی کہ جو پہلے ہی اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے لڑکھڑا رہی ہے، وہ اور بھی بری طریقے سے کولیپس کرنے لگے گی۔ دوستو، سید علی خامنئی کا فیونرل ہوتے ہی پہلے تو امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر خطرناک حملوں کے ذریعے سے دوبارہ سے جنگ کا آغاز کرنا، اور پھر جنگ کا آغاز کرتے ہی دوسری طرف یمن کے اندر سعودی عربیہ کی طرف سے حملوں کا شروع کرنا کلیئرلی یہ سنکیت دے رہا ہے کہ شاید اس بار امریکہ اس جنگ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، مطلب بڑے سے بڑے علاقے میں پھیلانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ کی یہ اسٹریٹجی نظر آتی ہے کہ ایران کے تمام الگ الگ سپورٹر سے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طاقتوں کے ذریعے سے نپٹا جائے۔ ایک طرف لیبنان میں جو حزب اللہ ہے اس پر لگاتار اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں، دوسری طرف ایران پر خود امریکہ حملہ کر رہا ہے، جبکہ تیسری طرف یمن کے اندر حوثیوں کے اوپر سعودی عربیہ کے ذریعے سے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر سعودی عربیہ اور حوثیوں کے بیچ یہ جنگ واقعی اوپر لیول پر جاتی ہے تو پھر ایک اور طاقت مطلب کہ پاکستان کے اوپر بھی جنگ میں شامل ہونے کا دباؤ بڑھنے لگے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، اور اگر کسی بھی صورت میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے پاکستان کو اس جنگ میں شامل ہونا پڑا تو ممکن ہے کہ پاکستان اور ایران کی جو سرحد ہے، جو بارڈر ہے، وہاں پر بھی اس جنگ کا اثر نظر آنے لگے۔ ویسے تو یہ چیز ابھی دور کی نظر آتی ہے، مگر ہاں اس کو ناممکن بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے بیچ جب سے ہی یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہوئی ہے، ہر کسی کے دماغ میں یہی سوال گھوم رہا ہے کہ کیا ایران اور امریکہ کی یہ جنگ جلد سے جلد بند ہو جائے گی؟ آخر کب بند ہوگی؟ تو دوستو، اگر اس کو اتہاس کے حساب سے دیکھا جائے تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے امریکہ اب یہ چھٹی ایسی جنگ لڑ رہا ہے کہ جو لمبی ہو کر 5ویں مہینے میں انٹر کر چکی ہے۔ ایران سے پہلے کوریا، ویتنام، عراق، افغانستان اور سیریا جیسے وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر امریکہ نے جنگ شروع کی اور پھر لمبی جنگوں یا پھر لمبے آپریشن میں پھنس کر رہ گیا، اور اب ایران کے کیس میں بھی جنگ کے جلد سے جلد ختم ہونے کے جو چانسز ہیں وہ مانو آنکھوں سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں، معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بھی اب اپنے راجنیتک کریئر کو لے کر بہت ساری مجبوریاں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے جو مہنگائی وغیرہ ہوئی ہے یا پھر جو ایک اکنامک کرائسس پیدا ہو رہا ہے وہ نومبر میں ہونے والے الیکشن میں ان کو
तगड़ा झटका देगा। इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि या तो वो जल्द से जल्द कुछ ऐसा करें कि वो इस जंग में फातेह नजर आएं, मतलब कि विनर दिखाई दें, या फिर इस जंग को गैर मुतय्यन मुद्दत तक के लिए जारी रखें। मतलब किसी भी सूरत में वो अपने आप को एक हारा हुआ, एक लूजर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह से अंदाजा है कि अगर वो इस जंग में विनर नजर आएंगे तो उनका जीता हुआ दिखाई देना उनके इलेक्शन में जीतने के लिए मददगार साबित होगा। लोग इस जीत की खुशी में, इस जीत के नशे में उस महंगाई को और उस इकोनॉमिक क्राइसिस को भूल जाएंगे कि जो इस जंग की वजह से पैदा हुआ था। इसके अलावा अगर वो विनर नहीं दिखाई देते हैं तब भी जंग को जारी रखना ही बेहतर होगा। जंग को लगातार जारी रखने से भी इलेक्शन में नुकसान तो होगा, मगर उतना नहीं होगा कि जितना डायरेक्ट इस जंग के अंदर एक लूजर, मतलब कि एक हारा हुआ दिखाई देने से होगा। इसीलिए ज्यादा चांसेस यही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग को किसी न किसी तरीके से लंबे वक्त तक जारी ही रखेंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस जंग में कोई भी ऐसी सूरत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप एक फातेह बन सकें। और फिर आखिर में हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वक्त के साथ अब ये जंग अमेरिका की इज्जत की जंग बन चुकी है, उसके वकार की जंग बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका को अंदाजा है कि अगर ये जंग ईरान की शर्तों पर खत्म की जाती है, उसकी जो साख है, उसका जो अपना दबदबा है, वो दुनिया के अंदर खतरे में पड़ जाएगा। और अगर जंग अमेरिका की शर्तों पर खत्म की जाती है तो फिर अमेरिका का वो जो सुपर पावर वाला स्टेटस है वो वैसा का वैसा ही बरकरार रहेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।